سے آج ہم بخارا کی سرزمین پر پہنچ گئے ہیں اور آج ہم صبح تقریباً 10:30 پونے 11 بجے ہمیں بس ملی سمرقند سے، جو 11 بجے وہاں سے چلی اور اس نے ہمیں تقریباً 3:15 ساڑھے 3 بجے یہاں بخارا پہنچا دیا، جو کہ سمرقند سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 3rd کلاس بس تھی لیکن بڑی تیز رفتاری سے وہ آئی اور اس نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ ویسے اچھی بس تھی، کرایہ اس نے ہم سے 5,000 سوم فی کس لیا۔ یہ بخارا میں ہمارا ہوٹل ہے، اس میں ہر سہولت یہاں ہمیں میسر ہے اور آرٹسٹک باہر سے بھی اور اندر سے بھی نہایت خوبصورت آرٹسٹک ہوٹل ہے۔ یہ ہمارا ہوٹل ہے، یہ اے سی ڈبل اے سی اور یہ ہیٹر ہے، یہ اب ہم نے چالو کر دیا۔ باہر خاصی سردی ہے، ہمارے توقع سے زیادہ سردی ہے یہاں، اور ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم گرم کپڑے نہیں لائے۔ 3 بستر ہیں لیکن ہمیں ظاہر ہے ایک ہی ضرورت ہے، 2 بیڈ ضرورت ہے، تو ایک ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ جناب چھوٹا سا فریج ہے جس میں ہماری کوکا کولا، فانٹا اور پانی ہم نے خرید کے اس میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہ اس کے میں اٹیچ باتھ ہے، بہت اچھی قسم کا۔ ذرا اس کا نام مختار عنبر یا مہتر عنبر پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال عربی یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں ازبک لینگویج میں، کے ایچ کو کبھی ہے پڑھتے ہیں کبھی خے پڑھتے ہیں۔ تو یہ مختار عنبر ہے، یہ اس کی بالائی منزل ہے، یہ 2 منزلہ ہوٹل ہے۔ بڑا آرٹسٹک سا ہوٹل ہے، اس میں ہر جگہ ایک ندرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ گول ہوٹل ہے اور یہ ہمارا کمرہ ہے 10 نمبر۔ صبح کے 8:30 بج گئے ہیں اور یہ اس کی نچلی منزل ہے۔ ابھی چھاؤں ہے، اتنی کلیئر تصویر نہیں آ رہی ہو۔ یہ اس طرح کے کمرے ہیں، یہ کمرے کا دروازہ ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت دروازہ ہے۔ یہ ایک اور کمرہ ہے جس کا دروازہ ہے، اس میں کل میرے خیال میں 10 کے قریب کمرے ہیں۔ تو خیر کیا بات ہے، مری کے دسمبر والی سردی ہے۔ یہ اس کا دفتر ہے اور یہ اس کا ڈائننگ روم ہے، یہاں اب ہم بریک فاسٹ کریں گے۔ یہ اس کی نچلی منزل، اور یہ مرکز سے تقریباً آدھا کلومیٹر ہوگا مرکز۔ دھوپ سیک رہی ہے، خاصی سردی ہے۔ بخارا کے وسط میں لیاب ہاؤس کا علاقہ ہے۔ یہ اصل میں بخارا کا عمومی کلچر دیکھنا ہو تو یہ اس کے لیے بہترین پلیس ہے۔ قلب بخارا کا یہی ہے۔ یہ ایسے مجسمے بنے ہوئے ہیں، کاروان، کیمل کاروان، اس کو لیاب ہاؤس کا علاقہ کہتے ہیں۔ اس ہاؤس کے ارد گرد رات کو خاصی رونق ہوتی ہے، ورنہ شام 5-6 بجے کے بعد پورا بخارا ایک ویرانے اور اجاڑ شہر کی، ہانٹڈ شہر کی مانند ہو جاتا ہے۔ صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں کچھ رونق رہ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں پانی کے سورس کے لیے بخارا میں اس طرح کے تقریباً 100-150 تالاب ہوتے تھے۔ دریائے زرافشاں سے یہاں پانی لایا جاتا تھا اور بخارا کے لوگ یہاں سے پانی لیا کرتے تھے اپنی ضرورت کے۔ اس طرح کے یہاں بے شمار
یہ ایک بخارا بابا بیٹھا ہے. کیا خبر یہ ہمارے آبا و اجداد میں سے کوئی ایک ہو. یہ سارا لیاب ہوٹل ہے. یہاں بھی ایک مدرسہ ہے اس طرف یہ سامنے, اور اس طرف بھی ایک یہ ملا نصیر الدین کا مجسمہ ہے. یہ ملا صاحب کھوتے پر بیٹھے ہیں. اور یہ سامنے نادر دیوان بیگ کا مدرسہ ہے. یہ والا جو درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے, یہ ایک بہت عظیم و شان مدرسہ ہے جو 1622 میں بنایا گیا. اور یہ ملا نصیر الدین صاحب کھوتے پر بیٹھے ہیں لیاب ہاؤس کے کنارے. اور یہ جناب والا سارا ارد گرد کا منظر ہے. اور یہ جناب, اب میں اس ہاؤس کے بالکل کنارے پر آ گیا ہوں. یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, میں ان میں سے سب سے نچلی سیڑھی پر کھڑا ہوں. حوض میں کچھ پتھریں بھی تیر رہی ہیں جیسے یہ. اور ارد گرد ریستوران ہیں یہ سارے, جہاں رات کو خاصی رونق ہوتی ہے. یہ سارے ارد گرد ہاؤس کے ارد گرد ریستوران ہیں, مختلف ریستوران. رات کو یہاں شو بھی چلتے ہیں, ڈانس شو. اور یہ سامنے بھی کوئی مدرسہ ہے. ابھی ہم پہنچے, ابھی ہم نے جائزہ نہیں لیا کہ یہ کیا کون سے مدرسے ہیں. رات کو ہم آئے تھے یہاں تھوڑی دیر کے لیے, یہاں ہم کھانا کھانے آئے تھے, اور اس کے بعد ہم واپس چلے گئے کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی. پھر اس کے بعد ہم اب آ رہے ہیں, اب صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ٹھنڈا یخ پانی ہوگا, خاصی سردی ہے. ٹورسٹوں کا ہجوم شروع ہو گیا ہے. یہ ٹورسٹ کھڑے ہیں, یہ گھر بنے ہوئے ہیں ہاؤس کے اندر, بچوں کے لیے گھر بنا ہوا ہے. ایک وہ ہے اور ایک یہ. نادر دیوان بیگ کا محل ہے. تالاب کے ارد گرد کچھ عمارات ہیں جن میں سے یہ ایک محل ہے. اور تالاب کے پرلی طرف, لیاب تالاب کے پرلی طرف مدرسہ ہے, یہ اس کا محل ہے. یہ نادر دیوان بیگ کا محل. نادر دیوان بیگ کے محل کے پاس کھڑی ہے. اس کے ارد گرد یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت کلچر ہے, بڑا ہی منفرد قسم کا. یہ دیکھیے درمیان میں میز ہے, اس میز پر نقش و نگار اور پینٹنگز بنی ہوئی ہیں. اور یہ ایک تخت پوش سا ہے, اس کے سینٹر میں میز ہے, اور ارد گرد لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. یہ اسی طرح تمام ہوٹلوں میں یہی سسٹم ہے. اور یہ مختلف ہوٹلز ہیں جو لیاب ہاؤس کے ارد گرد بنے ہوئے ہیں. اور یہ اس طرف گلی کوچے اور ہوٹلز ہیں. یہ بخارا کی کوئی گلی ہے, پیچ در پیچ گلیاں ہیں. کل ہم ان گلیوں میں گھومتے رہے ہیں. یہ ہوٹلز ہیں. یہ کاروان سرائے, ویلکم ٹو دی بخارا آلٹیسین ڈیولپمنٹ ٹریڈیشنل
یہ کاروان سرائے ہے ٹریڈیشنل، یعنی دستکاری کی اس کے اندر دکانیں ہوں گی. ابھی ہم اس کے اندر نہیں گئے. کنارے درختوں کے نیچے کچھ مجسمے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جیسے ملا نصیر الدین. یہ بھی اسی کے ساتھ کا کوئی سمبل ہوگا. اور یہ وہ ملا نصیر الدین کا مجسمہ ہے. یہ اس کا گدھا اور اس پر وہ بیٹھا ہے ملا صاحب. خوش ہو کر ملا نصیر الدین کے ساتھ لوگ تصویریں بنواتے ہیں. یہ مختلف ٹورسٹ آ کر بڑے شوق سے اپنے ملا کے ساتھ اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں اور ایک ایک کر کے آ رہے ہیں اور تصویریں بنوا رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم ایک احمق کے ساتھ تصویریں بنوا رہے ہیں. جیسے میں نے بھی بہت خوش ہو کر اس احمق کے ساتھ تصویر بنائی. 1622 اب ان تمام عمارتوں میں نمائشیں لگ گئی ہیں. اب ہم اس کے اندر جا رہے ہیں. دیوان بیگ مدرسہ کے اندر اب نمائشیں اور اس طرح کے ہینڈی کرافٹ شاپس ہیں. یہ ہم نادر دیوان بیگ مدرسہ کے اندر آئے ٹھہرے ہیں. یہ اس کا راستہ ہے جس سے ہم اندر آئے ہیں. یہ اس کے اندر کا منظر ہے. مدرسہ نادر دیوان بیگ. سارا کلچر ہی کلچر ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں ساری. یہ مدرسہ ہے. ہاں یعنی اب تو یہ نمائش گاہ ہے. کسی زمانے میں یہ اپنے وقت کا شاندار مدرسہ. چاروں طرف نہایت خوبصورت بلڈنگ ہے. نادر دیوان بیگ تقریباً 500 برس قبل یہاں امیر تھا، بخارا کا گورنر تھا. تو اس نے یہ مدرسہ بنوایا تھا. نہایت خوبصورت بیگ مدرسہ جو لیاب ہاؤس کے کنارے ہے اس کے بالکل ساتھ ہی یہ کوکلداش مدرسہ ہے جس پر اب میرا کیمرہ آیا ہے. یہ کوکلداش مدرسہ ہے اور یہ کوکلداش مدرسے کے بالکل سامنے یہ پارک ہے. لیاب ہاؤس پارک اس کو کہتے ہیں. یہ سامنے لیاب ہاؤس اور لیاب ہاؤس کے یہ بالکل سامنے پرلی طرف نادر بیگ کا محل تھا. اس طرف اب ہم جو ہے کھڑے ہیں مدرسے کی طرف اور یہ ٹورسٹ کا ہجوم. یہ اب ہم بالکل سامنے کھڑے ہیں مدرسہ کوکلداش کے. کوکلداش مدرسہ. ریسٹورنٹ چائے خانہ. یہ سارا ٹورسٹ علاقہ ہے. لیاب ہاؤس جو لارجسٹ مدرسہ ان سینٹرل ایشیا. ون آف دی لارجسٹ. یہ ہے سر تراش خانہ.
یعنی حجامت کی دکان، سرفراز خانہ اوپر لکھا ہوا ہے، یہ نئی کی دکان ہے، اور یہ اس کے ساتھ تاریخی عمارت ہے۔ اب ہم یہاں جائیں گے، پھر ان کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ ایشیا ہوٹل ہے، ایشیا تالا لگتا ہے، اور اس طرح یہ رواج ہے یہاں۔ یہ دیکھیے، یہ ایک بازار ہے، یہاں 4 مشہور بازار ہیں، ہم ان بازاروں میں جائیں گے جن میں سے ایک بازار یہ ہے۔ یہ ایشیا ہوٹل کے بالکل سامنے ہے۔ مدرسہ ہے، قدیم تاریخی مدرسہ، جس میں اب آرٹ گیلری کھلی ہوئی ہے۔ یہ اس کے اندر آرٹ گیلری، یہ دروازہ ہے، وہ اس کا تالا ابھی ہم نے دیکھا تھا، وہ تالا پرلی طرف تھا، اب اس کی انٹرنس اس طرف سے ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابھی ہم کھڑے تھے، یہ مگو کی اتاری مدرسہ۔ یہ تاریخی عمارات کی جھرمٹ میں ہے، ایشیا ہوٹل کے بالکل سامنے۔ بخارا میں 4 نہایت مشہور بازار ہے۔ یہ قدیم گنبد نما بازار، اس بازار کا نام بازار صرافہ ہے، یعنی کسی زمانے میں اس میں صراف ہوتے ہوں گے، لیکن اب اس میں وہی آرٹ گیلریاں اور قالین اور مختلف نوادرات یہاں سیل کی جاتی ہیں۔ یہ بازار صرافہ، اس میں یورپین ٹورسٹ اور دیگر ٹورسٹ بڑی کثرت سے آتے ہیں اور یہاں سے اشیاء خریدتے ہیں۔ یہ بازار صرافہ ہے۔ ان بازاروں کے اندر عام طور پر اس قسم کی اشیاء فروخت ہوتی ہیں۔ بازار صرافہ، یہ تصاویر ہیں، پینٹنگز ہیں۔ یہ دوپٹے، شال، کشمیری شالیں، کیسٹیں، ویڈیو، میوزک، ازبک ٹریڈیشنل میوزک کی CDs، اور ان میں عام طور پر منی ایکسچینج، یہ برتن، قدیم زمانے کے برتن، یہ ساری چیزیں یہاں ان بازاروں میں عام طور پر اب یوں آرٹ گیلریز بنی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دکان کے اندر کا منظر ہے۔ گڑیاں، اس طرح کی چیزیں، یہ کہیں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں مختلف رنگوں میں، عام طور پر شکلیں یہی ہوتی ہیں۔ اور یہ $15 بتاتے ہیں اس کی قیمت، اس گڑیا کی قیمت $15 بتاتے ہیں۔ بازار صرافہ، طاق صرافہ، 16ویں صدی، دولت وغیرہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کے اندر کا منظر ہے۔ یہ عام طور پر خواتین یہاں دکاندار ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں ان پر خواتین سیلرز ہیں۔ یہ باہر اس طرح یہ چیزیں، نوادرات برائے فروخت۔ یہ ایشیا ہوٹل کا ریسٹورینٹ ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت بلڈنگ انہوں نے بنائی ہے، اور یہ ان کا نائٹ کلب بھی ہے، انڈر گراؤنڈ نائٹ کلب، جہاں ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ ایک تاریخی بازار ہے۔ ابھی ہم بازار صرافہ میں تھے،
یہ ایک اور بازار ہے، ابھی ہم اس کے پاس جائیں گے. یہ ہے، یہ اس طرح جدھر جائیں پورا بخارا ہی ایک آئینے کی مانند خوبصورت ہے، اور ہر جگہ سے تاریخ چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. نگاہ کچھ کمزور ہے تو مجھ سے یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا. یہ ہے اولوغ بیگ، مرزا اولوغ بیگ. اچھا، اس کو لاہور میں چل کے پڑھیں گے. یہ کیا عمارت تھی. یہ اس بازار کے قریب ہے اور ایشیا ہوٹل کے بالکل سامنے ہے. اس بازار کا نام ہے تاک تلپک فروشاں بازار. یہ امبر کوچے میں واقع ہے. یہ امبر کوچہ ہے، یہ والا امبر کوچہ ہے، اور امبر کوچے میں یہ بازار تاک تلپک فروشاں. اور یہ علی بابا آرٹ گیلری ہے. یہ مگو کی مدرسہ ہے، نیچے اس کا سن بھی لکھا ہوا ہے. یہ بازار تلپک فروشاں کے بالکل ساتھ ہی یہ واقع ہے، مگو کی مدرسہ. بخارا کا یہ ہے کہ جس کوچے میں نکل جائیں، جدھر بھی چلے جائیں، آگے کوئی نہایت عالی شان بلڈنگ آ جاتی ہے. یہ ہم بخارا کے کسی کوچے میں ایسے ہی نکل آئے ہیں، آگے آئے ہیں تو یہ کوئی دور سے ہمیں ایک شاندار بلڈنگ نظر آ رہی ہے. قریب جانے پر پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. کوچے پرانے ہیں، خستہ ہیں. یہ حال ہے. یہ تقریباً شہر کے ہم وسط میں پھر رہے ہیں. یہ ایک پرانا کوچہ ہے، تنگ سا. یہ اسی طرح یہ جا رہا ہے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر. یہ اسی عمارت کے قریب ہم آئے پھرتے ہیں، جو ہم دیکھیں گے کہ یہ کون سی عمارت ہے. یہ سامنے بازار جو ابھی ہم تاک تلپک فروشاں میں سے نکلے تھے، اس کے آگے یہ جو کوچہ ہے، اس کوچے کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے ہوٹل کا نام ہے، یعنی مختار امبر. یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کوچہ مختار امبر. یہ ہم کوچہ مختار امبر میں پھر رہے ہیں، اور اس میں یہ شاندار قسم کی کوئی عظیم و شان بلڈنگ ہے. یہ اس گلی میں سے یہ نکلی ہیں کوئی دادی پوتی. جب ہم اس عظیم و شان بلڈنگ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ ایک قدیم مدرسہ ہے. اب یہ بند ہے. یہ دیکھیے، یہ تالا لگا ہوا ہے. یعنی کسی زمانے میں بخارا یہ بخارا کی پہچان کلیان مینارت، اس کو کالان مینار بھی کہتے ہیں، کالان، یا میں اس کو کلیان مینار کہتا ہوں. کہیں کلیان لکھا ہوتا ہے، کہیں. اب ہم اس کوچے میں سے ہوتے ہوئے کلیان مینار کی طرف جائیں گے. یہ اس کے گرد یہ دکانیں اس میں اب بنی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہیں. بخاری، اصل بخاری ہیں یہ.
زندہ بخاری. یہ ہم کلیان مسجد کی بیک سائڈ پر آئے کھڑے ہیں کوچے میں. وہاں سے یہ کلیان مسجد کے کا گنبد اور اس کی بیک سائڈ نظر آ رہی ہے. ابھی ہم اس کے فرنٹ پر بھی جائیں گے. تو میں نے کہا یہاں سے بھی ذرا اس کی خوبصورت گنبد کی یہاں سے تصویر بنا لو. یہ بخارا کی سب سے عظیم مسجد کلیان، کالان یا کلیان، جہاں ہمارے بزرگان دین کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ آج ہم ان کوچوں میں آئے پھرتے ہیں جہاں اکثر ہمارے بزرگان، یہ راستہ جاتا ہے، یہ کوچہ، ان گلی کوچوں میں ہمارے بزرگان چلا کرتے تھے. یہ وہ مقدس گلی کوچے ہیں جن میں ہمارے بزرگوں نے اکثر چہل قدمی کی ہوگی، آئے گئے ہوں گے. یہ سارے بخارا کے گلی کوچے ہیں. یہ ہم کوچہ صدیقیان میں آئے کھڑے ہیں. یہ مسجد کالان اور یہ مدرسہ کالان اور مینار کالان، یہ تین چیزیں یہاں ہیں. انہیں کالان انسمبل کہا جاتا ہے کہ اس میں تین چیزیں ہیں. ایک مدرسہ ہے، یہ سامنے یہ مینار کے پیچھے مدرسہ ہے. ان کے ساتھ ہی یہ کالان مینار ہے جو پوری دنیا میں ازبکستان اور بخارا کی شناخت ہے. اور یہ وہ گلی کوچے ہیں یہ جن میں ہم اس وقت پھر رہے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ مسجد کالان، یہ مسجد کالان ہے، اس میں ابھی ہم جائیں گے. اور یہ سامنے مدرسہ کالان ہے کلیان مسجد. یہ کلیان مسجد ہے ساری. اس مسجد میں ہمارے بزرگان دین، بزرگان اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے. یہ اس کا مرکزی دروازہ ہے. ابھی ہم اس کے پاس جائیں گے. یہ اس کی بیک سائڈ ہے دروازے کی. یہ ہم اس کے سامنے جائیں گے. یہ کلیان مینار ہے. مختلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. اس مینار کی یہ خوبی ہے. اور اس کے پیچھے یہ کلیان مدرسہ اور یہ عمارت ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جا کر یہ کیا ہے. اور ایک اور بھی عمارت اس انسمبل میں ہے، وہ یہ ہے. اس کا بھی پتہ نہیں یہ کیا ہے. ابھی ہم اس کے پاس بھی جا کر اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے. کالان مینار کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں نیچے سے لے کر اوپر تک ہر منزل پر الگ الگ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں. جیسے یہ ڈیزائن ہے، پھر دوسری منزل پر یہ ڈیزائن ہے، پھر درمیان میں کچھ آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں. اور یہ اس کے بعد یہ ڈیزائن. ہر منزل پر الگ ڈیزائن ہے. یہ کالان مینار پوری دنیا میں بخارا اور ازبکستان کی نشانی کے طور پر، سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ کالان مینار. اب ہم اس کے بالکل نیچے آئے کھڑے ہیں.
کالان مینار کے نظر آ رہی تھی. یہ مدرسہ ہے, یہ اس کا نام لکھا ہوا ہے امیر علیم الدین. یہ آخری حکمران تھا بخارا کا. یہ دیکھیے یہ 19ویں صدی میں. اس کے ساتھ ہی یہ کلیان مدرسہ اور یہ کلیان مینار جو 700-800 سال قبل. یہ کالان مدرسہ ہے. کالان مینار کے بالکل سامنے کالان مدرسہ. قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں. بے شمار. اس کے حجم کا اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا دروازہ ہے, یہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ کالان مدرسے کی بیرونی دیوار ہے. یہ کالان مدرسہ اور اس کے بالکل سامنے یہ کلیان مسجد کا گیٹ ہے. اس مسجد سے ہمارے بزرگان ہزاروں بار گزرے ہوں گے. ہمارے ہزاروں رشتہ دار اس مسجد کے اندر گئے ہوں گے, کیونکہ یہ بخارا کی سب سے بڑی اور یہ اس کے ساتھ اس کا یہ مشہور زمانہ کلیان مینار, جس کی کشش ہمیں بخارا کھینچ کے لائی ہے. کلیان مینار سے کچھ یوں ہے. یہ اس کے ایوان اور محراب ہیں, اور یہ وہ مسجد ہے کلیان جس کی کشش ہمیں یہاں کھینچ کے لائی ہے. یہ سینکڑوں سیاح آئے پھرتے ہیں یہاں, بے شمار لوگ. شکر ہے کہ یہاں کوئی ٹکٹ نہیں ہے. مسجد کے سامنے یہ پتہ نہیں چبوترا کس چیز پہ بنا ہوا ہے, کچھ سمجھ نہیں آیا. یہ مسجد کا مرکزی ہال ہے اور اس کے اوپر سبز رنگ کا یہ گنبد ہے. اس طرح خوبصورت نقش و نگار اس مسجد پر ہیں, ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اور اوپر کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں. بہت ہی خوبصورت مسجد ہے جہاں ہمارے بزرگان تعلیم دیا کرتے تھے. کلیان مسجد کا گیٹ ہے جس سے داخل ہو کر ہم اندر آئے ہیں. یہ چبوترا جس پر ابھی میں کھڑے ہو کر تصویریں بنوا رہا تھا, یہ کلیان مسجد کے الوداعی مناظر ہیں. اس کے بعد شاید اب ہم اس طرف نہ آئیں. یہ کلیان مسجد کے بالکل مرکزی ہال کے پاس کھڑے ہو کر ہم یہ تصویر بنا رہے ہیں. کلیان مسجد کے صحن میں ایک چھوٹا سا درخت ہے. یہ اس طرف ایوان ہیں, چاروں طرف ایوان بنے ہوئے ہیں. ایک طرف ہال ہے اور دوسری طرف یہ ایوان ہیں اور کمرے بنے ہوئے ہیں. اس پر دونوں طرف نیلے رنگ کے گنبد ہیں.
फत्तखिज़ू गालिबन सूरत यासीन लिखी हुई है। पंद्रह सौ 35 का बना हुआ ये मीरी अरब मदरसा, जिसे मैं अभी तक कल्याण मदरसा कह रहा था, ये दर हकीकत मीरी अरब मदरसा है। मीरी अरब मदरसा अंदर की तरफ से अभी भी यहाँ दीनी तालीम दी जाती है, और ये उस वक्त से दीनी तालीम दी जाती है जब हमारे बुजुर्गान यहाँ पढ़ाया करते थे। इस मदरसे के अंदर जाना सयाहों के लिए ममनू। बुखारा शहर मीर अरब मदरसा, ये अभी भी यहाँ नमाज भी पढ़ाई जाती है और मदरसे में तालीम भी दी जाती है। इसको कल्याण मदरसा भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम पहले कल्याण मदरसा होता था, बाद में इसका नाम मीर अरब मदरसा यानी अरब वालों का मदरसा पड़ गया। ये बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि ये हमारे बुजुर्गान ने आकर ये मदरसा यहाँ बनाया था और यहाँ वो दीन इस्लाम की तालीम दिया करते थे। ये मदरसा कल्याण मीनार, कल्याण मस्जिद के बिल्कुल सामने और ये कल्याण मीनार के बिल्कुल पास वाक़ है। रफ़ाए फिरते हैं, ये कल्याण मीनार और उसके साथ ये मदरसा मीरी अरब का गुंबद है, और उसके पिछली साइड पर ये बाज़ार ज़रगरां है। ये बाज़ार ज़रगरां, और इसके साथ ये एक कदीम मदरसा है 16वीं सदी का मदरसा अब्दुल अजीज़ ख़ान, अब्दुल अजीज़ ख़ान मदरसा लिखा हुआ है। ये अभी बन रहा है, इसके ये ज़ेर तामीर, ज़ेर मुरम्मत है। इस मदरसे ये खासा बड़ा मदरसा और इसका कम्प्लेक्स है। ये बुखारा का एक कूचा है, और इस मदरसे के बिल्कुल सामने मदरसा अब्दुल अजीज़ ख़ान के सामने 15वीं सदी ईस्वी का ये एक शानदार मदरसा है, मदरसा उल बेग 1417। माय गुडनेस, पूरे 700 साल पुराना मदरसा है। 700 साल कदीम मदरसा, मदरसा उल बेग। अब इसमें भी आर्ट और क्राफ्ट सेंटर्स हैं। तालीम सिर्फ मीर अरब मदरसा में दी जा रही है, यहाँ अब सिर्फ आर्ट सेंटर बन गए हैं। इसके अंदर भी कालीन और दीगर नवादरात और अशिया फरोख्त होती हैं। एक 1000 साल पुराने किले की फसील है ये। अर्ग, आर्क बुखारा, आर्क बुखारा, आर्क या अर्ग बुखारा कहते हैं। इसके इर्द गिर्द की आबादी इस तरह के पुराने दरवाजे हैं, पुराना शहर है, और ये वो कल्याण मस्जिद का मीनार, मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है पीछे, यानी ये पास ही है। और ये वो मार्केट है जो कल्याण मस्जिद के बिल्कुल पास कालीनों की मार्केट है। ये वो कालीन लटके हुए हैं।
ایک ویران اجاڑ بیابان منظر پیش کر رہا ہے یہ قلعہ. کچی سڑک ہے، پکی بھی نہیں ہے. ہمیں ڈر ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے جوتے گرد آلود ہو جائیں گے. بخارا ارگ کہ بہت شاندار قلعہ ہے. اس وقت ہم اس کی بیک سائڈ میں پھر رہے تھے، اب ہم فرنٹ پر آ گئے ہیں اور فرنٹ میں یہ بخارا کا قلعہ بہت شاندار منظر پیش کر رہا ہے. یہ قلعہ تقریباً 2000 سال پرانا ہے. پہلی سے چوتھی صدی عیسوی کے درمیان یہ قلعہ بنایا گیا. آرک جان مسجد کا گنبد ہے. اس کے بالکل ساتھ ہی کلیان مسجد کا مینار ہے اور یہ قلعہ ہے. مینار اور اس کے ساتھ یہ قلعہ اور یہ قلعے کے سامنے ایک بہت خوبصورت پارک ہے. چشمہ اسماعیل سومونی. یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ بخارا میں جگہ جگہ پانی کے تالاب تھے، تقریباً ایک وقت ایسا تھا جب بخارا میں اس طرح کے 200 تالاب تھے. تو اب ان میں سے صرف 10 یا 11 رہ گئے ہیں جن میں پانی ہے، باقی وقت کے ہاتھ میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. یہ مسجد ہے. اب ہم مسجد بالا ہاؤس کے پاس آئے کھڑے ہیں. یہ 300 سال پرانی مسجد ہے، بہت ہی قدیم اور بہت ہی مشہور و معروف مسجد. بخارا کی انتہائی مشہور مسجد ہے اور نہایت قیمتی مسجد اس کو تصور کیا جاتا ہے. اس کی وجہ اس کا یہ حوض ہے. ہر مسجد کے پاس ایک حوض اور ایک اذان کے لیے مینار ہونا ضروری ہوتا ہے بخارا میں. تو یہ اس مسجد بالا ہاؤس کا وہ ہے مینار اور یہ بالا ہاؤس یہ قلعے کے بالکل سامنے ہے. یہ قلعے کی فصیل نظر آ رہی ہے. اب تک ہم ازبکستان کے جتنے بھی شہروں میں گئے ہیں وہاں ایک یادگار جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم میں شہید ہونے والے شہداء کی بنائی جاتی ہے، جس میں غمگین ماں اپنے بچوں کی مرگ پر ماتم کنا اور افسوس کنا نظر آتی ہے. یہ بخارا شہر کی مادر غمگین ہے. اچھا، یہ اس کے تینوں شہروں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں مادر کے آگے آگ 24 گھنٹے جلتی رہتی ہے. یہ آگ جل رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی پویلین بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں اس شہر کے شہیدوں کی فہرست ہوتی ہے. یہ پویلین ہے، ان میں یہ کتابیں ہیں، یہ کتابیں لگی ہوئی ہیں. ان کتابوں کے بے شمار ورق ہیں اور ان ورقوں میں ان شہداء کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ بخارا شہر کے شہداء کی اس میں یاد نام ہے. اور یہ اس طرف بھی ہے اور یہ خوبصورت پارک ہے اس کے سامنے. اور یہ تاشقند اور سمرقند کی نسبت یہ سب سے کم خوبصورت پارک ہے.
ورنہ نہایت خوبصورت پار. اور یہ اس طرف بھی یہ اس طرح یہ کتابیں ہوتی ہیں جن کو کھول کے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. یہ اس طرح یہ کتابیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے اندر کوئی بے شمار ورق ہیں اور ان ورقوں پر یہ جیسے یہ ہے جاندار تمانی. یہ اب کہیں نہ کہیں یہ کوئی علاقہ ہوگا جس کے شہداء کے نیچے یہ کتاب. اسی طرح مختلف خانے بنے ہوئے ہیں سارے. جیسے یہ بخسور و تمانی کتاب یہ اس طرح یہ ان میں یہ 1910 سے 1900 یہ ان کی عمریں بھی ہوئی ہیں جو یہ شہداء جو 1944 میں شہید ہوا 1941. اور یہ دو برآمدے ہیں یہاں لوگ بیٹھ کر ریسٹ بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک دلہن آ رہی ہے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. یہ اپنی غمگین ماں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آ چکی ہے. یہ لوگ اس کی مووی بنا رہے ہیں اور یہ وہ ماں بیٹھی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. انہوں نے پھول رکھے ہیں اور پھول رکھنے کے بعد وہ واپس چل پڑے. یہ ہم استراحت باغ میں آئے ہوئے ہیں. یہ استراحت باغ کے اندر یہ یادگار واقع ہے. استراحت باغ بخارا شہری یعنی بخارا شہر کے یہ سارے شہداء کے نام لکھے ہوئے. جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. یہ کار کھڑی ہے جس میں وہ بیٹھ کے چلے جائیں گے دلہا دلہن. استراحت کا یہ باغ کا یہ استراحت باغ کا یہ گیٹ ہے جس سے گزر کر ہم اندر آئے تھے. لکھا ہوا ہے جو اس مدر کے بارے میں ہے اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے جو عین سورج کے سامنے ہے. عین سورج کے سامنے ہے. پتہ نہیں یہ پڑھا جاتا ہے یا نہیں. دی ایونیو آف میموری. It was constructed by the initiative of the President of Uzbekistan, I.A. Islam Karimov, in March, April 2006. استراحت باغ میں کچھ رومانٹک جوڑے بھی استراحت کے لیے آئے ہوئے ہیں. جس طرف بھی دیکھیں کوئی نہ کوئی جوڑا کسی کنج میں کسی جھنڈ میں چھپا ہوا ہے. یہ ایک جوڑا ادھر کہیں جا رہا ہے. یہ اور ایک یہ چوہے کرتا ہوا جا رہا ہے یہ جوڑا. یہ بہرحال بخارا میں وہ بے حیائی نہیں ہے جو تاشقند اور ازبکستان میں دیکھنے میں آئی. بخارا شرم و حیا کا شہر ہے. مدرسہ
اور اس کے بالکل سامنے 16ویں صدی میں بنا ہوا عبداللہ خان کا مدرسہ عبداللہ خان یہ امیر تھا بخارا کا، اور یہ اس کا مدرسہ ہے، اور اس کے بالکل سامنے اس کی ماں کے نام کا مادر خان مدرسہ ہے۔ حضرت سیف الدین بخاری کا مزار، حضرت سیف الدین بخاری، سامنے ایک چھوٹا سا پارک بھی ہے خوبصورت سا۔ سیف الدین بخاری 14ویں صدی کا یہ مزار ہے، نہایت محترم مزار بخارا میں۔ سیف الدین بخاری مسجد کے بالکل ساتھ جڑواں ساتھ ہی یہ ایک مزار ہے بیان قلی خان یہ امیر بخارا، یہ بھی خاصی مشہور جگہ ہے۔ بیان قلی خان کا مزار ہے۔ ہم بخارا ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، یہ گاڑی ابھی ابھی بخارا آئی ہے سمرقند کی طرف سے، یا پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، ایک طرف ہٹتی جاؤ۔ یہ بخارا کے پلیٹ فارم پر ہم کھڑے ہیں، یہ بڑا خوبصورت ریلوے اسٹیشن ہے یہ بخارا۔ یہ ہم پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ریلوے اسٹیشن بخارا۔ ہم حضرت امیر کلال کے مقبرے پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت امام نقشبندی کے استاد ہیں، اور یہ بہت ہی عظیم ولی اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بخارا شریف میں بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے۔ جس طرح ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا اور حضرت شاہ رکن عالم اور حضرت شاہ شمس تبریز کے مزار جو مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، بخارا میں بخارا شریف 2-4 ایسے مقبرے رکھتا ہے جس کی وجہ سے بخارا کو بھی بخارا شریف کہتے ہیں۔ گئے تھے وہ اس کا داخلی دروازہ تھا، اور یہ مزار ہے، یہ حضرت امیر کلال کا مزار ہے، وہ مسجد تھی، اور یہاں یہ بہت بڑا احاطہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ یہ سارا اس کا دروازہ بھی جدا ہے، مسجد کی طرف سے الگ ہے، اس کا دروازہ یہاں سے کہیں آ رہا ہے۔ یہ آگے ابھی باغ لگایا جا رہا ہے۔ ہم حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے مزار پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، بہت بڑا خوبصورت باغ اور پارک بنے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سارے مزار ہیں۔ یہ ہے اب آ رہا ہے حضرت نقشبندی کا مزار، یہ ہم جائیں گے یہاں، یہ ان کا مزار ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے لواحقین اور ان کے عزیز و اقربا، اور یہاں کہتے ہیں کہ ان کی ماں والدہ کا مقبرہ بھی ہے۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت پارک بھی ہے، اور نہایت عالی شان، یہاں بے شمار ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں۔ کمپلیکس ہے ایک بہت بڑا، بہت وسیع و عریض رقبے پر یہ پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ کو عارفاں کہتے ہیں۔ یہ ہم اس باغ جس باغ میں ہم کھڑے ہیں اس کو باغ عارفاں کہتے ہیں۔ اور یہاں بے شمار لوگ آتے ہیں۔ یہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کی والدہ کا مزار ہے اور مسجد ہے۔ یہ لوگ آ کر ان بینچوں پر بیٹھتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، پھر وہ تلاوت کے بعد لوگ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں لوگوں کو نہ قرآن آتا ہے نہ وہ سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد ہے حضرت بہاؤالدین نقشبندی کی والدہ کے مزار کے ساتھ، اور یہ مزار ہے
یہاں ابھی ہم گئے تھے اندر، چھوٹا سا قبرستان ہے جہاں ان کی والدہ کی قبر ہے. یہاں بے شمار لوگ آ رہے ہیں ثواب کے لیے. اور یہ ایک مینار ہے اس مسجد کے ساتھ. یہاں رواج ہے کہ ہر مسجد کے ساتھ اذان کے لیے ایک مینار ہوتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی پانی پینے کی جگہ ہے جہاں لوگ پانی پیتے ہیں. سارے لوگ یہاں آ کر سارے ثواب سمجھتے ہیں. یہ پانی کا حوض بنا ہوا. یہ آگے ایک حوض بھی ہے اس کے. یہ مزار پر حاضری دیتے ہیں. اس وقت 11:15 بجے. سامنے بہت ہی اللہ کا مزار ہے اور اسی کمپلیکس میں یہ کچھ دور ان کا اپنا مزار ہے. یہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کا مزار ہے جہاں اب ہم جا رہے ہیں. سامنے وسیع و عریض پارک ہیں. پارک کی خوبصورتی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ لوگ بیٹھے دعا کے لیے. اس وقت ہم حضرت امام نقشبندی کے مزار کے احاطے میں کھڑے ہیں اور یہ نہایت خوبصورت اور پکچرسک جگہ ہے. یہ وہ ان کے مزار کی مسجد ہے. اس کے اندر اس کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے اور یہ مزار کے ساتھ ایک خوبصورت سا تالاب ہے. تالاب میں بطخیں تیر رہی ہیں اور یہ باغ ہے. اور سب سے اہم دلچسپ چیز یہاں یہ درخت ہے جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزرنے کو یہ لوگ نیچے سے گزر رہے ہیں. یہاں ایک ہجوم ہے. اس درخت کو مقدس سمجھا جاتا ہے. لوگ آ کے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور اس کے نیچے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی منتیں پوری ہو جائیں گی. یہ لوگ نیچے سے گزر رہے ہیں اس درخت کے نیچے سے. تو یہ لوگ باری باری آ رہے ہیں اور اس درخت کے نیچے سے گزر رہے ہیں. اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کے گزرنے سے یہاں سے آپ جو منت بھی مانیں گے وہ پوری ہو جائے گی. اس مزار میں بہت ساری چیزیں ہیں. بے شمار مساجد ہیں، بے شمار مدرسے ہیں، مکتب ہیں اور یہ یعنی ایک کمپلیکس ہے. بہت بڑا کمپلیکس ہے اور یہ کوئی گائیڈ ہی بتا سکتا ہے کہ ان مسجدوں کی کیا تاریخی اہمیت ہے. یہ یہاں مسجدوں بنانے کا یہ رواج ہوتا ہے. یہ ستونوں پر مسجد بنائی جاتی ہے. اس طرح کے ستون ہوتے ہیں یہ. اور اس کے اندر مسجد یہ اندر ہے. یہ اس کا برآمدہ ہے. برآمدے میں باہر جہاں جتنی بھی مساجد ہم نے دیکھی ہوا ہے لوگ اس درخت کچھ ماڈرن لوگ بھی ہیں جو یہ اس روایت کو نبھا رہے ہیں. یہ دیکھیے تمام لوگ اس درخت کے نیچے سے گزرنے کو سعادت سمجھتے ہیں اور اپنی حاجات اور تمناؤں کی تکمیل کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ لوگ باقاعدہ یہاں اس درخت کو ہاتھ لگا کر دعا مانگتے ہیں اور اپنے منہ پر پھیرتے ہیں. ایمان کے اس قدر کمزور لوگ ہیں یہ لوگ. خیر اللہ کی حکمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ایک خوبصورت روایت ہے. بہاؤالدین نقشبندی کی قبر ہے یہ اس چبوترے کی دیوار کے اندر. یعنی یہ ایک طرح کی قبر ہے ان کی. بہاؤالدین نقشبندی جو نقشبندیہ فرقے کے بانی ہیں. یہ ان کا حجرہ ہے اور یہ ارد گرد یہ مسجد بنی ہوئی ہے. لوگ یہاں آ کر ان بینچوں پر بیٹھتے ہیں. تلاوت کلام پاک 24 گھنٹے یہاں ہوتی رہتی ہے. لوگ تلاوت پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور مولوی ان کے لیے تلاوت پڑھتا ہے. یہ لوگ اس کو حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. یہ دیکھیے کافی رش ہے یہاں. لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے. لوگ چوک در چوک آ رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، مرادیں پا رہے ہیں اور ایک فیض کا سلسلہ جاری ہے. اس بزرگ کے روضے پر حضرت امام بہاؤالدین نقشبندی نقشبندیہ فرقے کے بانی.
یہ حجرہ ہے اور یہ مقدس فضا ہے، یہاں سے پھر لوگ باہر جا رہے ہیں. آگے وہی ہے شمیم، وہی ہے یہ جو آیا گاڑی والا، وہی ہے. میں فاتح پڑھ رہی تھی پھر اتنا بڑا قبرستان ہے. آخری امیر بخارا کا محل ستارہ باہ پیلس، ماہ خوسا، یہ اس کا نام ہے، ستارہ باہ خوسا. امیر بخارا، آخری امیر بخارا کا محل یہ اس نے بنوایا تھا. یہ ٹکشافی ٹائپ کی چیز ہے. یہ ہم بخارا کے آخری امیر علیم خان کے محل کی طرف آئے پھرتے ہیں. یہاں اس کے مختلف بیگمات کے مختلف محل ہیں، جن میں سے 3 خاص طور پر قابل ذکر ہیں. اس کے اندر عجائب خانہ بھی ہے، اور ابھی ہم کچھ دیر پہلے ایک محل میں گئے تھے. یہ کوئی پویلین سا ہے جو اوپر بیٹھ کر اس سارے باغ میں جگہ جگہ مور پھر رہے ہیں. اور اس جگہ کا نام چار باقر ہے، اور یہاں عظیم الشان عمارتوں کا ایک ہجوم ہے، اور بڑی قدیم عمارتیں ہیں، مساجد، مقابر، ایوان اور عجیب و غریب مقبرے ہیں. یہ بہت ہی عظیم الشان قسم کا یہ مقبرہ ہے. عربی میں آیتیں لکھی ہیں. کیا ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ قبریں ہمارے عزیز و اقربا کی ہوں؟ عین ممکن ہے. یہ جگہ بخارا سے تقریباً 10 سے 15 کلومیٹر باہر ہے. اس کو چار باقر کہا جاتا ہے. اب اس کی وجہ تسمیہ مجھے معلوم نہیں، ابھی پڑھنی پڑے گی، لیکن یہ جگہ مشہور بہت ہے. جس سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی آپ چار باقر گئے ہیں. تو بالآخر ہمیں ٹیکسی کرنی پڑی، اور ہم 20 کلومیٹر باہر شہر سے چار باقر دیکھنے آئے ہیں. روسی دور میں یہ جگہیں بند کر دی گئیں اور زبان بھی بدل گئی. تو جو پرانی زبانوں میں چیزیں لکھی ہوئی تھیں، پرانی کتابوں میں کہ یہ کیا جگہ ہیں اور کن کی قبور ہیں اور کون لوگ ہیں، وہ لوگوں کے لیے پڑھنا ممکن نہیں رہا. تو اس لیے ان کی تاریخ گم شدہ تاریخ، یہ گم شدہ تاریخ کے لوگ ہیں. ان کو اپنی تاریخ کوئی اتنی زیادہ پتہ نہیں ہے، بس اب یہ اندازے لگاتے ہیں. بورڈ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا ہے. ایک لمبا سا کوچا جا رہا ہے، پتہ نہیں ہمیں ادھر جانا چاہیے یا نہیں. ایسے ہی لمبا لمبا چلا کے ایک کوچا ادھر آمنے سامنے. یہ دیکھیے، یہ قبرستان لگتے ہیں، قدیم زمانے کے قبرستان. نہیں آئیں گے یہ فوٹو. یہ دیکھو حضرت خواجہ، یہ کچھ لکھا ہوا ہے، حضرت خواجہ پتہ نہیں کیا. خاتون، وعلیکم السلام. یہ اسماعیل سامانی کا مزار ہے. اسماعیل سامانی جو سامانی سلطنت کا بانی تھا، یہ 9ویں صدی عیسوی میں انہوں نے اس حکومت پر قبضہ کیا،
सासानियों ने ईरानियों से जान छुड़ाई इस इलाके की और तुर्कस्तान में अपनी हुकूमत कायम की। और इन्होंने यहाँ अजीम हुक्मरान पैदा किए, जिनमें एक ये इस्माइल सामानी और फिर इनकी हुकूमत तैमूरियों ने आकर ख़त्म की थी। तो ये इस्माइल सामानी इस पूरे सेंट्रल एशिया में ये अजीम हुक्मरान कहा जाता है और हर शहर में इसकी यादगार है और बुखारा के ऐन वस्त में इसका मज़ार है। इनका दारुल हुकूमत बुखारा हुआ करता था। हमने दोशंबे में भी इनकी बहुत शानदार, और ये इस्तराहत बाग है जहाँ कल सारा दिन हम घूमते रहे और तकरीबन इस दरख्त के पास से हम वापस चले गए और आज स्पेशल टैक्सी करके हमें यहाँ आना पड़ा है। और कल हमें पता नहीं था कि ये मज़ार जो है ये जहाँ हम फिर रहे हैं उसके बिल्कुल पास है, बल्कि कल की मूवी में इन झूलों की भी तस्वीर बनाई गई थी। ये जो बच्चों के झूले दिए हुए हैं, ये झूले दिए हुए हैं, ये यहाँ कल मैं इन झूलों की तस्वीर बना के गया हूँ, लेकिन कल मैं इधर ना आ सका। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब चश्मा है। इसके बारे में दो रिवायात पाई जाती हैं। एक तो ये कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस जगह अपना असा मारा तो एक चश्मा फूट बहा, और दूसरी रिवायत ये है कि यहाँ पहले से एक चश्मा था और हज़रत अय्यूब जो जिनसे सब्र अय्यूब मंसूब है, उनको जब उनकी तकलीफ़ और उनकी अजियत और बीमारी की इंतहा हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई फरमाई और वो यहाँ तशरीफ़ लाए और इस चश्मे के पानी से उन्होंने गुस्ल किया तो उनकी वो तकलीफ़ और बीमारी दूर हो गई। इसलिए इसको चश्मा अय्यूब कहा जाता है। चश्मा अय्यूब मकबरासी 12 से 16 सेंचुरी में कहते हैं बनाया है, अगरचे वो इससे बहुत पहले यहाँ आए थे, लेकिन ये जगह जो है बनाई गई ये बाद में बनाई गई है। यार सो रहा है और इस मकबरे के ऐन सामने ये कोई यादगार सी है, मालूम नहीं इसकी क्या फिलॉसफी है या क्या मंतक है। बहरहाल ये एक छोटी सी यादगार है और सामने एक छोटा सा पार्क भी है। ये सारी जगह चश्मा अय्यूब कॉम्प्लेक्स कहलाती है। यहाँ बहुत सारे मकाबिर भी हैं इसकी बैक साइड पर। दो रवैया सड़कें खुली, साफ सुथरी, सफाई का नहायत आला मयार, हर तरफ दीदा जेब चौक, जैसे ये हर तरफ हर चौक में कोई अहम यादगार। ये बुखारा शहर है, हमारे ख्वाबों का देश, हमारे आबा व अजदाद का शहर, अपनी तमाम तर खूबसूरती और रानाई के साथ। ये 4 मीनार लिखा हुआ है। दौलत उलिंगान यानी उलिंगान के अहद हुकूमत में, उलिंगान बादशाहों के अहद हुकूमत में ये 19वीं सदी के पहले अशरे में ये बनाई गई। ये चुबुर्जी, हमारी लाहौर की चुबुर्जी टाइप ये इमारत है। 4 मीनार, इसका नाम है 4 मीनार। और चारों मीनारों का डिज़ाइन जो है वो जुदा है। चारों मीनारों का डिज़ाइन जुदा है। मालूम होता है ये भी किसी बाग का दरवाज़ा था। अब इसके अंदर आर्ट गैलरी है। अंदर गए हैं तो अंदर एक छोटी सी आर्ट गैलरी है। ये ताला हर जगह यही नज़र आता है। बुखारा वालों ने अभी तक हर जगह अपनी रिवायत को कायम रखा है। हर जगह से कोहनगी और पुरानी रिवायात मुतरश्शे हैं।
جس ماڈرن سے ماڈرن ہوٹل میں بھی جائیں، ماڈرن سے ماڈرن جگہ پر چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ قدیم چیزیں ضرور نظر آئیں گی. اور یہ 1807 میں بنائی گئی تھی. یہ اس کے قرب و جوار کے مناظر ہیں. یہ ایک آبادی میں گھری ہوئی جگہ ہے، بخارا کی پرانی آبادی کے اندر. ظاہر ہے 200 سال قدیم یہ باغ تھا، تو یہ قدیم بخارا سے یہ تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے یہ جگہ، جہاں کلیان مسجد اور کلیان مینارت وغیرہ ہیں، وہاں سے یہ جگہ 1 کلومیٹر دور ہے. یہ میرے خیال میں صرف دکانداری کر رہا ہے. کیا ہے؟ میرے خیال میں تو صرف دکانداری کر رہا ہے.